بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور ابھی ہم کتاب العقیقہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 821 821 عقیقہ کی کتاب۔ اب عقیقہ کا جو لفظ ہے یہ جانور ذبح کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور یہ بچے کے کیا کہتے ہیں ختنہ کرنا اور بال بل صاف کرنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں تک جانور ذبح کرنے کی بات ہے، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہہ دیا جی یہ عقیقہ کرنا ضروری ہے، بعض نے کہا ہوا ہے یہ کرنا ہی بدعت ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے بھائی کہیں پڑھا ہے قول، یہ عجیب سی بات ہے۔ اور بعض نے معتدل اعتدال کے ساتھ بھی یہ سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی نا یہ نمبر 7 حاشیے میں لکھا ہوا وہی بات، العقیقہ اصلها الشعر الذي يكون على راس الصبي حين يولد وسميت به الشاة، یعنی اصل میں وہ بال ہوتے ہیں عقیقہ، اور بکری کا نام رکھا گیا الذي تذبح في تلك الحالة عقیقة لأنه يهلك عنه ذلك الشعر عند الذبح۔ اچھا، بہرحال اب کتاب العقیقہ میں نا 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ گٹی دینا جو ہوتا ہے جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، گڑتی دینا، اور ایک ختنے کرنا اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنا۔ اب ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے کہ ہماری کتابوں کے اندر آ گیا۔ لوگ جو ہیں جو آج کل جو سوشل اسٹڈی کرتے ہیں وہ چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہم مذہب کے عنق سے دیکھتے ہیں کہ بھی فلاں چیز آ گئی ہے ہماری کتابوں میں، وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اگر کسی حدیث میں بیان ہے اس حدیث کی کیا حیثیت ہے، الفاظ سے کیا بات سمجھ آتی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، وہ دیکھتے ہیں تاریخی طور پہ، ہسٹوریکلی، کہ بھئی اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کلچرلی یہ کن معاشروں میں جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ پائی جاتی ہے یا کہ پائی جاتی تھی یا کہ نہیں، اور ہیلتھ کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں بھی فلاں عمل کرنے سے اس کا اثر کیا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو 3 چیزیں یہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، عموماً یہ جو شروحات ہیں اور چیزیں پڑھنے سے مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں اور یہ چیزیں میرے نالج میں آئی ہیں۔ اچھا، جہاں تک گڑتی والا معاملہ ہے نا، یہ گٹھی جو ہے، اچھا یہ اسلامی کنسیپٹ ہے پیور، یہ کہیں کسی اور معاشرے میں مجھے نہیں، میرا خیال ہے مجھے ملا نہیں، میں نے ڈھونڈا ہے کہ برکت کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو برکت کے لیے جناب کوئی بزرگ کوئی بڑا آپ اسے کوئی چیز چبوا کر اس کے منہ میں ڈالیں۔ ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے نا بھی فلاں جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ گڑتی یا گٹی جو ہے نا ہم نے وہ دلوانی ہے، اور ہم وہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے ہاں جو ہے رسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے، معزز آدمی ہوتا ہے، اور کل کو ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ بن جائے یار انہوں گڑتی کنے دیتی ہے، اچھا تاں ہی پھر ایمید ہے، ہماری سوچ ہے نا۔ ہاں جی، تو یہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یہ جو کنسیپٹ ہے، چلیں اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ تو کہیں اور نہیں ہے۔ یہ برکت والا کنسیپٹ اور چیز منہ چبا کے ڈالنا یا اس کے منہ میں مل دینا، اس کے اب ظاہر بات ہے بچہ کھا تو نہیں سکتا نا، آپ نرم کر کے اس کے منہ میں ہلکی سی ڈال سکتے ہیں یا پھر مل سکتے ہیں اس کے تالو کے ساتھ،
بعد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بھئی یہ ڈالنا صحیح نہیں ہے، یہ تالوں کے ساتھ آپ لگائیں تو یہ صحیح ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ نرم اس چیز اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اب جہاں تک یہ قربانی والا مسئلہ ہے، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ شکرانے کے طور پہ کرتے ہیں نا، کہ بیبی پیدا ہوا ہے تو لہذا ہم خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور خدا کے راستے میں اب مطلب اس سے خود بھی ہم کھاتے ہیں جو جانور ہم کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تو گویا خدا کے راستے میں ہم دیتے ہیں۔ اب یہ والا جو کنسیپٹ ہے یہ اور معاشروں میں بھی پایا جاتا تھا ماضی میں۔ مثلا اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا جانور ذبح کرنا، یہ جو عراق کے علاقے ہیں جس کو ماضی میں میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، اور کنعان، فلسطین، یہ والا علاقہ، اور افریقہ کے قبائل، بلکہ امریکہ کے جو بعض قبائل ہیں، وہ بچے کی پیدائش پر وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے نا وہ جانور کرتے تھے خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ ایک قدیم کنسیپٹ ہے کہ بچہ پیدا ہو اور آپ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، جہاں تک یہ جو ہے ختنے والا مسئلہ ہے کہ بھئی بچے کی پیدائش سے اتنے دنوں کے بعد ختنہ جو ہے، ویسے جو ختنہ ہے اس کی بھی ہسٹری جو ہے نا وہ اب ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، باپ دادا پردادا، آبا و اجداد، پیغمبروں کے جو مطلب ہے نا دادا پردادا ہیں، تو یہ ان کی سنت ہے، ہم اس لحاظ سے۔ اور اس کی جو ہسٹری بیان کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بعض قدیم معاشروں میں بھی یہ جو چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ کون سے معاشرے ہیں؟ مثلا مصر میں قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2000 سے 2500 سال کے درمیان کے مطلب شواہد ملے ہیں، اس عرصے سے لے کر کیا کہتے ہیں بعد مطلب جو شواہد ملے ہیں نا ختنے کے حوالے سے وہ اتنے قدیم ہیں، 2500 سال قبل مسیح تک وہ پہنچتے ہیں کہ ختنے کے آثار ملے کہ وہ لوگ ختنہ کرتے تھے۔ اور افریقہ کے جو بعض کیا کہتے ہیں قبائل تھے یا بعض معاشرے تھے وہ ختنہ کرتے تھے، تو اس کا جو ہے نا یہ تذکرہ ملتا ہے ختنے کا قدیم معاشروں میں۔ اور مذہب کی اگر بات کی جائے تو جو کیا کہتے ہیں جو یہودی ہیں وہ ختنہ کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ختنہ کرتے ہیں مذہبی لحاظ سے، کوئی اور ختنہ نہیں کرتا مذہبی لحاظ سے۔ پھر ختنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ اب چونکہ معاشرے میں چیزیں پھیل جاتی ہیں، جیسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک تہذیب یا ایک کلچر آگے ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ چیزیں اس کے بعد آگے چلی جاتی ہیں، جیسے اسلام کی بعض چیزیں دوسرے معاشروں میں پھیل گئیں، تو ایسے جو ہے نا یہ مغرب میں، یورپ میں اور امریکہ میں یا دنیا کے بعد اور آپ کہہ لیں علاقوں میں بعض لوگ ختنہ جو ہے نا یا بہت سے لوگ ختنہ کرواتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ختنے کے جو اثرات ہیں وہ مثبت ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ بینیفیشیل ہے، یہ مفید ہے یہ والا جو ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کروانا ضروری نہیں ہے، دنیا میں جو نقطہ نظر ہے نا اس کے اوپر جو کوئی لکھا ہوا ہے طب کے لحاظ سے، کیونکہ ان کے متبادل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے دنیا میں یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ بھی ختنہ جو ہے بچے کا کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز کے حامی ہیں کہ بچے کا ختنہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں انسان کی فریڈم کے خلاف ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو وجود ہے وہ بچے کا ہے، وہ اس کا آنر ہے، مالک ہے، وہ بڑا ہو کے جو مرضی کرے اپنے وجود کے ساتھ، یہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ختنہ نہ کریں، اگر وہ کروانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے بڑا ہو کے وہ کروا لے، ادروائز ختنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ ممالک میں تو جزوی طور پہ پابندیاں بھی لگا دی ہیں کہ آپ ختنہ نہیں کر سکتے ایسے بچوں کا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھیں، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو مذہبی اینگل سے بھی، ہماری کتاب کے اندر ایسے آ گیا ہے، دنیا اور چیزوں اور نقطہ نظر سے بھی دیکھتی ہے، آیا یہ کسی معاشرے میں ہے یا کہ نہیں ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو بھی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ ختنے کے اوپر آرٹیکل آتے رہتے ہیں دنیا میں، شور لیکچر لوگ اس کے اوپر دیتے ہیں بھئی یہ مفید عمل ہے یا کہ نہیں ہے۔ سنگیوں کے اوپر جناب بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سنگی لگوانا کیسا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا پیچھے جب میں نے پڑھایا تھا، سنگیوں کے حوالے سے کیا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بات کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے کسی معاشرے میں، اب آپ کہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، کوئی بھی چیز رائج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، تو لہذا اس کے اوپر نئی جو ہے نا وہ تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور مزے کی بات ہے، آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، بہت ہی مزے کی بات وہ یہ ہے کہ ہم یہ عقیقہ کتنے دن کرتے ہیں؟ کس دن؟ 7ویں دن کرتے ہیں نا۔ تو جو یہ ہیں یہودی ہیں، جیوز ہیں، وہ 8ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ ہم 7ویں دن ختنہ کرتے ہیں بچے کا، اور وہ کتنے دن کرتے ہیں؟ 8ویں دن۔ اور اس کو وہ نام دیتے ہیں بریٹ میلا یا پتہ نہیں کیا اس طرح کا لفظ تھا۔ اور پھر میں نے جب یہ پڑھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا ایسا ہوتا ہے؟ وہ پھر میں نے یوٹیوب سے ڈاکیومنٹری میں نے کہا دیکھتا ہوں نکال کوئی ملتی ہے یا کہ نہیں، تو واقعتاً جناب وہ 8ویں دن جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں نا، بچے کا ختنہ ہے، یہ وہ دعوت کی جاتی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں یہ، تو ایسے وہ بلا کے جناب اس کا باقاعدہ بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ ہم 7ویں دن کرتے ہیں اور وہ 8ویں دن کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، یہ میں نے باتیں کی ہیں ان روایتی بحثوں سے ہٹ کے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نمبر 6 میں سارا لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ ویسے پڑھ سکتا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے، کستلانی نے کہا فلاں نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے، فلاں نے کہا یہ واجب ہے، فلاں نے کہا یہ سنت ہے، آگے اس کے اوپر جو دلائل ہیں کہ بھئی فلاں نے فلاں لفظ سے استنباط کی ہے، فلاں نے فلاں سے استنباط کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلیں کوئی نئی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چیزیں تو آپ جو ہے وہ سنتے ہی رہتے ہو اور ادھر پڑھ بھی لیتے ہو، تو یہ جو ہے ذرا یہ منفرد باتیں میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ کر دوں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہ پڑھنا ہے تو یہ عربی میں پڑھ لیں، ادھر یہ لکھے ہوئے ڈیٹیل بائیں طرف نمبر 6 میں، اور اگر عربی کسی کو نہیں آتی تو پھر آپ جو ہے نا وہ اردو میں آپ کی جو شروحات اس میں لکھا ہوگا، آپ کے پاس شروحات ہیں ہی، سمجھ آ گئی ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، لیث نے کہا یہ واجب ہے، ابو حنیفہ نے کہا یہ سنت نہیں ہے، محمد بن حسن نے کہا یہ نفل ہے، کان الناس یفعلون ثم نسخت بالاضحیٰ، بعض نے کہا یہ بدعت ہے۔ اچھا کچھ اور باتیں بھی آگے لکھی ہوئی ہیں۔ امام شافعی نے کہا افرد فیہا رجلان قال احدہما یہ بدعۃ والآخر قال واجبۃ، ان میں سے ایک نے کہا یہ بدعت ہے، دوسرے نے کہا یہ واجب ہے۔ چلیں بہرحال سمجھ آ رہی ہے، جو باتیں سمجھ آئی ہیں۔ اب پہلا باب قائم کیا باب تسمیۃ المولودی، بچے کا نام رکھنا، غداۃ اس صبح یولد، جب وہ پیدا ہو، لمن یہ اس کے لیے لم یعق عنہ جس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا یا نہیں کیا جائے گا، و تحنیک ہی اور اس کو گٹی دینے کا بیان، تحنیک۔ اب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نے عقیقہ نہیں کرنا، آپ کے ذہن میں عقیقہ کی بات نہیں ہے، تو آپ پھر بچے کا نام بھی اسی دن رکھ لیں، اور گٹی جو ہے نا وہ ظاہر بات گٹی دوسری وقت دی جائے گی نا، ہاں جی، تو گٹی دینے کا بیان۔ ہاں اگر آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو پھر آپ 7ویں دن عقیقہ کر لیں، اور پھر 7ویں دن جو ہے وہ نام رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا کہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ نمبر 8 میں یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا نا یہ جو حاشیہ لگایا ہوا ہے وہ بڑی محنت کے بعد، اسٹڈی کے بعد، چیزوں کو دیکھنے کے بعد، بعض چیزوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کہ بھئی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے یا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن انہوں نے بہرحال بہت اچھا حل کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو اختلافات ہم کرتے ہیں دوسروں سے، بھئی ہم سے بھی بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو یہ اختلافات اس طرح کے جو ہے نا یہ ہوتے رہتے ہیں علم کے میدان میں۔
کہتے ہیں وہذا یعارض الاخبار الواردۃ فی تسمیۃ یوم السابع، یہ والی جو بات ہے نا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں لأن قضیت روایت نسبی یہ تتعین تسمیت غدات الولادتی ولادت کے صبح نام متعین کرنا یہ ضروری ہے، یہ اس روایت میں ہے۔ سواء حاصلت الحقیقۃ عن المولود ام لا، برابر ہے کہ بچے کی طرف سے حقیقہ حاصل ہو یا کہ نہیں۔ وہذا یعارض الاخبار الواردۃ فی تسمیۃ یوم السابع، یہ والی جو بات ہے یہ مخالف ہے ان اخبار کی جو وارد ہیں کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے۔ وقضیت روایت الفربری ان من لم یرید ان یوقع عنہ لا یؤخر تسمیۃ الی السابع کما وقع فی قصۃ ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ فإن لم ينقل انه اکا یا انه اکا عن احد منهم ومن ارید ان یؤقع عنہ یؤخر تسمیۃ الی السابع کما سیاتی فی الحدیث الاخری وہ جمع لطیف لم ارہ لغیر البخاری۔ کہتے ہیں 2 طرح کی روایات ہیں، ایک یہ کہ اسی دن آپ کر لیں، ایک 7ویں دن۔ تو کہتے ہیں امام بخاری جو ہے نا انہوں نے بڑی تطبیق دی ہے یہاں پہ، اور اس لیے یہ باب قائم کر دیا کہ اگر نام رکھنا ہے اور عقیقہ کرنا ہے تو پھر نام آپ 7ویں دن رکھ لیں، ادروائز آپ کو مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اسی دن نام رکھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عن ابی موسیٰ قال ولد لی غلام، ابو موسیٰ اشعری سے مروی انہوں نے کہا میرا بچہ پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس لے کے آیا، فسماہ ابراہیم، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمرۃ، کھجور اس کے منہ میں چبا کے ڈالی، ودعا لہ بالبرکہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، ودفعہ الیہ، اور آپ نے وہ مجھے دے دیا، وکان اکبر ولد ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ کے بچوں میں یہ سب سے بڑا بچہ تھا۔ چلیں اب پیدائش کے ساتھ ہی وہ ساتھ لے کر آ گئے، اور آپ نے کیا کیا، اس کا نام رکھ دیا، باب تسمیۃ المولود غداۃ یولد وتحنیکہ فحنکہ بتمرۃ۔ اب اگر عقیقہ کیا ہوتا تو وہ ذکر وہ کرتے نا کہ بھئی میں نے عقیقہ کرنا تھا، 7 دن ٹھہر کے میں نے عقیقہ کیا، لیکن وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عقیقہ نہیں کیا، اور عقیقہ کرنا ضروری بھی نہیں۔ چلیں اللہ کے نبی کو بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کے منہ میں کوئی چیز چبا کے ڈالیں برکت کے لیے، فبال علیہ، اس نے پیشاب کر دیا، فاتبعوا الماء، آپ نے اس کے پیچھے پانی جو ہے وہ بہا دیا۔ چلیں اسماء بنت ابی بکر انہا حملت بی عبداللہ ابن زبیر، ان کو کیا کہتے ہیں امید لگی عبداللہ بن زبیر کی، یا ان کو حمل ٹھہرا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی مکہ تھا، مکہ میں انہوں نے کہا فخرجت، میں نکلی، وانا متمن، اور میں ایام پورے کرنے والے تھے، یعنی حمل مکہ میں تھا، اب جب مدینہ میں پہنچی تو ایام میرے پورے ہو رہے تھے، بچے کی پیدائش کے ایام تھے، فاتحت المدینہ تھا، پھر میں مدینہ ہی فنزلت قباء، میں قباء میں اتری، فولدت بقباء، قباء میں میرا بچہ پیدا ہو گیا، ثم اتیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، فوضعت فی حجری، میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا، ثم دعا بتمرۃ، آپ نے کھجور منگائی، فماذقہ، اس کو چبایا، ثم تفل فی، پھر اس کے منہ میں وہ ڈال دیے جو تھوکتا یا مطلب چبائی کھجور، فکان اول شیء، پہلی وہ چیز تھی، پہلی چیز داخلہ جوفہ، جو اس کے پیٹ میں داخل ہوئی، ریق رسول اللہ، پیغمبر کا وہ لعاب تھا، ثم حنکہ بتمرۃ، یعنی پہلے لعاب ڈالا، پھر اس کے منہ میں کھجور چبا کے ڈالی، ثم دعا لہ، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، وبارک علیہ، اور برکت کی دعا کی، وکان اول مولودین، اور وہ پہلا بچہ تھا، ولد فی الاسلام، جو اسلام میں پیدا ہوا، مطلب مہاجرین کے یہاں پہلا بچہ تھا، ففارغوا بہ فرحا شدیدا، تو وہ اس کے ذریعے بہت خوش ہوئے، لأنہم قیل لہم، کیونکہ ان سے کہا گیا، ان الیہود قد سحرتکم، یہودیوں نے تم پہ جادو کر دیا، ولا یولد لکم، تمہارا بچہ کوئی نہیں ہوگا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو اس میں یہ نام شام کا ذکر تو نہیں ہے، اس لیے حاشیے میں اعتراض کر دیا بھائی ادھر تو صرف یہ کہ آپ لے کر گئے تو وہ لے کر گئے تو آپ نے کیا کیا، اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی، نام شام کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ عموماً نام بھی ساتھ ہی رکھ لیتے تھے، تو اس لیے امام بخاری اس حدیث کو اس باب کے ضمن میں لے کر آ گئے۔ یا پھر جزوی مناسبت ہے کہ لے کر گئے تو آپ نے جو ہے نا اس کو گٹی دی، تو باب کے اندر دو چیزیں ہیں نا، نام رکھنا باب التسمیتی، نام رکھنا و تہنیکی، اور گٹی دینا، یہ دو چیزیں ہیں، تو جزوی مناسبت کی بنا پر امام بخاری یہاں پہ لے کر آ گئے اس کو۔ چلیں، یہ جو اوپر بات پڑھی ہے نا، اوپر آپ نے بات پڑھی ہے، یہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا، تو اس کے اوپر حاشیہ لگا رہے ہیں ای اول مولود ولد بعد الہجرۃ من اولاد المہاجرین، اس لیے میں نے کہا تھا مہاجرین کے، ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَالنُّعْمَانُ بْنُ بشیر کیا کہتے ہیں ولد قبلہ بعد الہجرۃ، پھر آگے اگلی بات ہے انس بن مالک، انس بن مالک سے مروی ہے، کھڑکیاں بند ہیں بھائی، پھر بھی باتیں آئی جا رہی ہیں۔ قال کان ابن لابی طلحہ، ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا، یشتکی، وہ بیمار تھا، فخرج ابو طلحہ گئے، فقبض الصبی، بچہ فوت ہو گیا، فلما رجع ابو طلحہ، جب ابو طلحہ واپس آئے، انہوں نے کہا ما فعل ابنی، میرے بیٹے کو کیا ہوا، کیا کیا اس نے، پیچھے سے کیا حساب کتاب ہے اس کا۔ ام سلیم نے کہا ہوا اس کا نما کانا، جیسا وہ تھا اس سے زیادہ سکون میں۔ وقربت الیہ العشاء، رات کا کھانا اس کو پیش کیا، بتایا نہیں کہ وہ فوت ہو گیا نا، پہلے تکلیف میں تھا، وہ فوت ہو گیا، سکون میں ہو گیا۔ فتعشى، رات کا کھانا گیا، ثم صاب منها، پھر وہ بیوی کے پاس گیا، فلما فرغ، جب وہ فارغ ہوا، کوئی دور گیا ہوگا نا، کہیں دور گیا تو واپس آیا، تو انہوں نے کہا کیا آتے ہی میں جناب پریشان کرنے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، نہیں مطلب ہوگا سو رہا ہے نا، رات کا ٹائم ہے، ویسے اندھیرا ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے کہا دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا بچہ ٹھیک ہے، اب یہ رات کو ہے تو چلو سو گئے۔ اب ہماری خواتین ہوتی جیسے ہمارے معاشرے کے کلچر ہے، وہ جناب اچھی اچھی انہوں نے روڑا پایا ہونا سی، حال ہوئے مار گیا، لوٹے گئے، پٹے گئے، انج ہو گیا، وہ ہو گیا، اگوں بندہ باہروں آیا جناب، اگوں پھر بندہ پٹن والا، ٹھیک ہے، جاندے نال پہلوں باہروں ٹینشن، اگوں پھر جناب گھروں پھر اگوں ٹینشن، وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی ایک بندے نے 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ اپنے 4-5 بچے تھے ان کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو گولی مار لی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ تھا اس کی وہ کیا کہتے ہیں 2 بیویاں تھیں، بچے تھے، یہ اس نے ان دونوں کو مار دیا اور بچے مار دیے۔ اب یہ دیکھیں نا، چلو اس نے کر لیا جو بھی اس نے دوسری شادی کرنی تھی کر لی، اب جناب ایک ادھر کھینچ رہی ہے، دوسری ادھر، ایک اس کے لیے مسئلے بنا رہی، دوسری اس کے مقابلے میں اور مسئلے کھڑے کر رہی ہے۔ اب بندہ ٹینشن میں آ جائے گا تو کیا کرے گا وہ۔ فلما فرغ، آپ نے کچھ کہنا ہے بھی ایسا ایسا بول رہے ہیں، آپ کے دین میں کوئی بات ہے تو بول کے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی آراء دیا کریں، قیمتی آراء خواتین۔ فلما فرغ، جب وہ فارغ ہوا، قالت، اس نے کہا وارو صبی، بچے کو، ہمارے یہاں چونکہ یہ کلچر بنا ہوا ہے نا، آپ جس طرح کا مرضی جو ہے کلچر بنا لیں، یہ آپ کے اوپر انحصار ہے، اچھا بنا لیں یا جو مطلب ہے برا بنا لیں۔ اب ہمارے یہاں یہ کلچر ہے، ابھی لڑکی نے اپنے گھر جانا، شادی ہے، خوشی کا موقع، جناب رونا ضرور ہوتا ہے، باہر نہیں میں آندا، اور اگر کسی کو رونا نہیں آیا یا روئی نہیں کہتی اچھا آئے نہیں تو کوئی فرق نہیں سی، بیچ چنگی بلی ٹور گئی ہے، ہمارے یہاں یہ۔ اچھا وہ جو مغرب ہے وہاں پہ کلچر کیا، خوشی کا، خوشی کے موقع پہ مطلب سب لوگ خوش ہو کے مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سا فوت ہو رہی ہے کہ بھی سب لوگ رو رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہمارے ہاں
فوت ہو جائے تو مطلب رونا اور چلانا یہ ضروری ہے. اگر آپ روتے نہیں کہتے ہیں انہوں غم ہی نہیں آئے گا. اب ایک بندہ اس کو نہیں رونا ہے فرض کیا, اب جیسے میں ہوں, اب مجھے بہت سے لوگوں کا دکھ ہوتا ہے لیکن مجھے رونا نہیں آتا. عموماً مجھے رونا نہیں آتا ہے نا. بڑے لوگ فوتیوں پہ میں گیا ہوں, میرے قریبی فوت ہوئے ہیں, تو مجھے بھائی اتنا نہیں آتا, میں کیا کروں. ابھی بہت سے لوگ ہیں میں نے وہاں پہ دیکھے وہ ڈرامے کرتے تھے, ایسے ہی اونچی اونچی روئی جا رہے ہیں. جب میں غور کیا میں نے کہا اتنا صبح کو روئی جا رہے ہیں, وہ دیکھا رو نہیں رہا تھا, آنکھوں میں آنسو بھی نہیں, تھلے ان منہ کر کے بس نہ ڈرامے آل ہوئے فلانے یہ وہ میں لگا ہوا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے مجھے بڑی محبت تھی, ہوں تو سانوں چھڈ کے ٹر گیا, ہوں اسی کیویں پچھو رواں گے. ہائے لو, خواتین بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہیں اور بندے بھی جناب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. قالت وارو صبیہ, ہم یہاں پہ فوت شدہ دکان کو چھوڑنے جاتے ہیں نا ایسے, تو بھئی بات میں بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں یا نہ کریں, میں یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں جو مرضی آپ کلچر بنا سکتے ہو. اور بھائی بعض معاشروں میں بندہ فوت ہوتا ہے نا, وہ بڑی خوشی کرتے ہیں. خوشی ایسے کی جاتی ہے کہ بھئی دعوتیں پکتی ہیں, سب لوگوں کو بلاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, اور اس کو دھوم دھام کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں. اور بینڈ باجے والے مل جاتے ہیں, وہ پوں پاں 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 پوں, مطلب یہ ایسے ساتھ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ چیک کر لیں آپ, یوٹیوب کا زمانہ ہے, لوگ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, اپنی چیزیں چیک کریں. میت کو چھوڑنے والے جو بینڈ باجے والے ہیں. قالت وارو صبیہ, اور بلکہ مردے کو بھی ساتھ ڈانس کروا کے لے کے جاتے ہیں, مردے کو بھی, وہ بھی ٹپدا جاتا ہے. اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا, کندھے پہ اٹھا کے ساتھ ناچتے جاتے ہیں, ساتھ وہ بھی ڈسکو ڈانس اس کے بھی اندر ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی کلچر ہے آپ بنا سکتے ہیں, کہنے کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کام جائز ہیں یا کہ ناجائز ہیں, میرے اوپر فتویٰ لگا دو کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ بخاری کے اندر یہ کیا فتوے دے رہے ہیں. قالت وارو صبیہ, اس نے کہا وارو صبیہ, بچے کو تم ڈھانپ دو. فلما اصبح ابو طلحہ, جب ابو طلحہ نے صبح کیا تھا رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے. فاخبرہ, انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھی ایسے میں گیا ہوا تھا, بچہ فوت ہو گیا, میری بیوی نے بتایا نہیں ایسے ہے. آپ نے کہا ارستم اللیلہ, کیا تم بیوی کے پاس رات کو گئے ہو؟ انہوں نے کہا نام. اور نے کہا اللہم بارک لہما, اللہ ان کے لیے برکت ڈال دے. فوالدت غلامن, اور اس کا بچہ پیدا ہوا. ابو طلحہ نے مجھ سے کہا احفظوا, اس کی حفاظت کا رتا تھا بھی نبیہ, یعنی اس کا دھیان رکھنا یہاں تک تو اللہ کے نبی کے پاس اس کو لے کر جائے. وہ پیدا ہوا نا, تو اس نے کہا بھئی اس کو لے کے جانا ہے ذرا پہلے, سب سے پہلے. فاتا بھی النبیہ, پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. فارسلت ماؤ بتمراتن, اور اس نے اس کے بچے کی ماں نے اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی بھیجیں. فاخذہ نبی, اللہ کے نبی نے وہ پکڑیں. فقال, آپ نے کہا اما شیون, کیا اس کے پاس کچھ ہے؟ لوگوں نے کہا نام ہاں تمراتوں کھجوریں ہیں. اللہ کے نبی نے وہ لے لی. ٹھیک ہے. اچھا, اب فمازغھا, یہ باتیں بند کریں. آپ نے ان کو چبایا. ثم اخذ من فیہ, پھر اس کے منہ میں. ثم اخذ, آپ نے منہ سے کچھ لیا. فجعل فی الصبی, اور بچے کے منہ میں وہ ڈال دیں. وحنکہ بہ, اور اس کے لیے اس کو گٹی دی, یہ گٹی دی. وسماہ عبداللہ, اور اس کا نام عبداللہ رکھا. بابو اماطۃ الاذی عن الصبی, بچے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کا بیان عقیقے میں. یہ تکلیف دہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں ختنہ آ جاتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اور دوسرا بال شال جو ہے نا اتارنا, یہ تکلیف دہ. ٹھیک ہے, چلیں. پہلے ہے سلیمان بن عامر سے, انہوں نے کہا مال غلام عقیقہ, تو بچے کے ساتھ عقیقہ ہے, یعنی بچہ ہو تو ساتھ عقیقہ بھی کرنا چاہیے. اب مختلف سندوں سے یہ ساری بات آگے آ رہی ہے. اب وہ سندیں کیا ہیں اصل میں نا, یہ دیکھ لیں. وقال حجاج حدثنا معاذ قال حدثنا ایوب وقتادہ وشام وحبیب عن ابن سیرین, اب غور کرنا, عن ابن سیرین عن سلمان عن النبی. وقال غیر واحد عن عاصم وشام عن حفصہ بنت سیرین عن الرباب عن سلمان. ابن سیرین جو ہے وہ بیان کرتا ہے سلمان سے, اور حفصہ جو بنت سیرین ہے وہ بیان کرتی ہے رباب عن سلمان سے. اور روا یزید بن ابراہیم عن ابن سیرین عن سلمان, ابن سیرین سلمان سے. قولہ, اس کا قول. وقال اسبغ واخبرنی ابن وهب عن جریر ابن حازم عن ایوب السختیانی عن محمد ابن سیرین قال حدثنا سلمان, یعنی بنت سیرین
وہ الگ بیان کرتی ہے اور ابن سیرین الگ بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے سلمان نے کہا یقول آپ فرما رہے تھے مال غلام حقیقتن، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فاحریق وانہ دمن، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وامیت وانہ الاذی، اور اسے جو تکلیف ہے یا تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کرو۔ اب اس کی طرف سے خون بہاؤ وہ تو ٹھیک ہے، جانور آپ نے کرنا ہے، بھائی جانور کرنا ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور جانور وہ کیا کیا جائے گا یا اس کی کس طرح اللہ کے نبی کرتے تھے، سنت ہے، وہ اور کتابوں میں مینشن ہے، یہ تو ٹھیک ہے، فاحریق وانہ دمن، اور اسے جو تکلیف دہ چیز دور کرو۔ آیا یہ وہی پیچھے والی بات ہی ہے یا کہ الگ سیپریٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہوا اما اشارہ و اما دمہ، یا تو بال مراد ہیں، ٹھیک ہے، اور یا خون ہے یا پھر ختنہ مراد ہے۔ تکلیف دہ چیز دور کرو یعنی اس کا ختنہ کر دو، یا پھر یہ کہ بال بل اس کے صاف کر دو۔ اور ایک اور سند سے ہے قال حدثنا قریش عن حبیب بن شہید قال امرنی ابن سیرین، ابن سیرین نے مجھے حکم دیا کہ میں پوچھوں انس الحسن حسن بصری سے، ممن کن سے، ان سے سمیع حدیث العقیقہ، یعنی کن سے انہوں نے یہ عقیقہ والی حدیث سنی، ممن سمیع حدیث العقیقہ، پس سال تو میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے سمرہ بن جندب سے۔ یہ میں نے ابھی بات کی ہے کہ عقیقہ کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ یوں کہہ لیں شکرانے کا جانور آپ دے رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے، تاکہ جو بچہ ہے اس کا فائدہ ہو اور خدا کی طرف سے بچے کو تحفظ پروٹیکشن ہو، یہ اس نیت سے دیتے ہیں۔ جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں نا کوئی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، ایسے اس سینس میں۔ ابھی اور بھی ایک دو قربانیاں کی جاتی تھیں زمانہ جاہلیت میں، تو ان کو ختم کر دیا آپ نے کہا یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے یہ فرا کا بیان، باب الفرائی، عن ابی ہریرہ عن نبی ہے، اللہ کے نبی سے مروی ہے، آپ نے کہا ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا لا فرا، کوئی فرا کی حقیقت نہیں ہے، اور عتیرہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام میں فرا نہیں ہے۔ اور فرا یہ پہلا جانور ہوتا تھا، اول نتاجی کانو یذبحونہ، جس کو وہ ذبح کرتے تھے لتواغیتہم، اپنے بتوں کے لیے، جانور رکھے ہوئے ہیں، پہلا بچہ ہوا بتوں کو دے دو۔ آپ نے کہا یہ چھوڑو بتوں کے نام کا، کہیں کوئی جانور نہیں دینا۔ پہلا زکوٰۃ آپ جو دے رہے ہیں، بھئی صدقات جو دے رہے ہیں نا، وہ خدا کے راستے میں دے رہے ہیں، اب آپ یہ کیا ہوا پہلا بچہ ہو گیا بھی دے دو۔ اور عتیرہ رجب میں وہ کرتے تھے، رجب کے مہینے میں کوئی خاص جانور دیتے تھے، وہ رسم تھی، آپ نے کہا یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ باب العتیرہ آگے پہ سیپریٹ کیمپ کر دیا، اس میں وہی ہے، عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرا ولا عتیرہ، فرا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام میں فرا جائز نہیں ہے، اور عتیرہ بھی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرا اول نتاجی، بچوں میں پہلا بچہ ہوتا تھا، کانا ینتج لہم، جو ان کے لیے پیدا ہوتا تھا، کانو یذبحون لتواغیتہم، وہ اس کو اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ جو ہے یہ رجب میں ہوتا تھا۔ ہاں جی، بچے نو جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ نہیں ذبح کرنا ہے نا، پہلا بچہ، جیسے آپ کہہ دیں یہ پہلا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پہلا جو اس بھینس کا جو بچہ ہوگا وہ مدرسے کو دیں گے، فرض کیا، اب اتنا تو نہیں نا چھوڑ کے دے آنا، پہلے دن جناب وہ جو ماں نے صاف بھی نہیں کیتا، چٹیا بھی نہیں، چونکہ مولوی چوڑی سوٹا وہ لو، مولوی صاحب فیٹر لے کے پاڑو انہوں، مدرسے کو تبھی دیں گے نا جب وہ بڑا ہو جائے گا، تاکہ وہ کوئی نہ کوئی کام آ سکے۔ سمجھ لگ گئی ہے؟ یہ فرا کا جو کنسیپٹ ہے نا، فرا کا، وہ بچہ ذبح کرتے تھے پہلا بچہ، تاکہ بعد والوں کی برکت پیدا ہو۔ یہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کانو یذبحون بکرا یطلبون بہ البرکۃ فیما یولد بعدہ۔ اچھا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو بات ہے نا لا فرا ولا عتیرہ والی بات ہے، میں نے کہا فرا اور عتیرہ اسلام میں نہیں ہے، الیسا بواجب، یہ واجب نہیں ہے۔ اب ظاہر بات بتوں کے لیے بندہ دے نہیں سکتا، اللہ کے راستے میں تو دے سکتا ہے نا۔ او بھائی آپ یہ نیت کر لیں کہ پہلا جانور اللہ کے راستے میں نے دینا، وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ویسے کسی مہینے میں کوئی خاص جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں بانٹے، بھائی وہ بھی جائز ہے۔ اس لیے یہ کیا ہوا ہے،
اے لیسا بواجبین، یہ واجب نہیں ہے، لا فرا ولا عتیرہ، مطلب فرا اور عتیرہ یہ واجب نہیں ہے، پہلے لوگ اس کو واجب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ او لیسا فی تعقد الاستحباب کالوزیت، قربانی کی طرح زیادہ مستحب مطلب ہے یہ مؤکد نہیں ہے۔ امام شافعی نے وضاحت کیا انہما مستحبان، یہ مستحب ہیں، بندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے فرع کے بیان میں طیبی نقل کرتے ہیں کہ کانوا یذبحون لآلیہۃ فی الجاہلیۃ، لوگ ذبح کرتے تھے اس کو اپنے معبودوں کے لیے زمانہ جاہلیت میں، وقد کان المسلمون یفعلونہ فی بدء الاسلام، اسلام کے شروع میں مسلمان بھی یہ کرتے تھے، ثم نسخ ونہی عنہ، انتہا، اور مسلمان بھی تبرک حاصل کرتے تھے، تقرب حاصل کرتے تھے۔ کیا لکھا ہوا والعتیرہ ہی شاۃ تذبح فی رجب یتقرب بها اہل الجاہلیۃ والمسلمون فی صدر الاسلام۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے نا اس کے مطابق ہی ہے۔ اگر آپ یہ کریں کہ لا فرع ولا عتیرہ کوئی حقیقت نہیں ہے یا جائز نہیں ہے، یا بتوں کے لیے آپ کریں یا کسی خاص مہینے میں وہ پرانی رسم کریں، تو پھر یہ منسوخ ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن بتوں کے لیے نہیں، پھر آپ جانور آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، اور ویسے کسی مہینے میں کوئی خاص جانور آپ کر سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں۔